اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 134۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اجر سے نوازنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حصول آخرت کی ترغیب دلائی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی فائدوں کی خواہش کرتے ہیں، ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو دوسری خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گھر، مکان، گاڑی، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی حوث میں اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جائز و ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، جہاں تک کہ جہاد بھی کرتے ہیں تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ اخروی فائدہ بھی ہے، تو بندہ کیوں نہ دونوں طلب کرے یا ان میں سے افضل کو طلب کرے، کیونکہ انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہی کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ جس کسی کی ہمت اور ارادہ گھٹیا ہے اور دنیا کے ثواب سے آگے نہیں بڑھتا، وہ آخرت کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا، تو اسے دنیا کا ثواب صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا اور آخرت کا ثواب اسی کے پاس ہے، تو دنیا اور آخرت اسی سے ہی طلب کی جائے اور ان کے حصول کے لیے ان سے مدد مانگی جائے۔ انسان جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر انسان تمام دینی اور دنیاوی امور کا حصول چاہتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ وہ مانگنے کے باوجود اگر کسی کو اپنی توفیق سے نوازتا ہے اور کسی کو اپنی توفیق سے محروم کر کے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اس کا کسی کو عطا کرنا اور محروم کرنا اس کی حکمت ہی پر مبنی ہے، اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو تو کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہی ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہوگا تو پھر وہ ہمیں آخرت میں بھی نوازے گا۔ آپ اگر غور کریں تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں دنیا میں ان کو بھی سب کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے، ان کو بھی بدلہ دیتا ہے۔ یعنی جو صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ریوارڈ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دیتا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کا اجر اور آخرت کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کو دے گا، اپنے آگے جھکنے والوں کو دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے آگے کتنا جھکنے والا ہے، کون کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کتنا ہے، اور اسی بنیاد پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے فیصلے کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی کے فیصلے کروا لے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے اور آخرت کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس کی خواہشات اور تمنا کے مطابق سب کچھ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جو آئی تھی اس میں بھی فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ملیا میٹ کر دے، جس مخلوق کو چاہے ختم کر دے اس پلینٹ سے، اور نئی طرح کی مخلوق لے آئے، نئے طرح کے لوگ لے آئے جو اس کی زیادہ عبادت کریں،
نئی قوموں کے اندر دین پھیلا دے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے ایسا ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ اگر قومیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والی ہوں گی تو وہ دنیا کے اندر بھی ان نعمتوں سے ان کو نواز سکتا ہے اور ان کی مشکلات دور کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو ریوارڈ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر کرم نوازی کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔